چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، بس کاٹ دو تم ان دونوں کے ہاتھ ازروئے سزا کے، بوجہ اس گناہ کے جو انہوں نے کمایا، ازروئے تنبیہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چوری کے جرم کی سزا کا بیان فرمایا۔ چوری حدود میں سے ہے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ شریعت کی نگاہ میں جرائم کی 3 قسمیں، ایک قسم کو تعزیرات کہتے ہیں، دوسری قسم کو قصاص کہتے ہیں، تیسری قسم کو حدود کہتے ہیں۔ اور شریعت کے اندر چوری حدود میں سے ہے، لیکن حد جو ہاتھ کاٹنے کی ہے اس کے لگنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال چور نے چوری کیا ہے وہ کسی نہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے۔ اگر رفاع عامہ کا ہے، جیسے ہسپتال کی چیز ہے، سب کی مشترکہ ہے، مال غنیمت آیا ہے ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہے، سب کی ملکیت ہے، اس میں سے چوری کر لی، کسی کی ذاتی ملکیت ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ بندے کو دفن کر کے آتے ہیں، بدبخت ایسے ہوتے ہیں بعض، قبریں کھول کر کے کفن چوری کرتے ہیں یا کوئی اور چیز طرح قبر میں ہے۔ اب چونکہ وہ مال جو وہاں ہے وہ مملوک نہیں ہے، مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے، مرنے سے ملکیت ختم ہو جاتی، اس کی سزا ہے، یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ہے، مگر حد نہیں، ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ مال مملوک، کسی کی ذاتی ملکیت ہو جس کو چور نے چوری کیا، چاہے وہ ایک بندے کی ملکیت ہو، 2 3 4 کی ملکیت، لیکن وہ ذاتی ملکیت۔ نمبر 2، وہ مال محفوظ ہو، چاہے وہ تالے کی وجہ سے محفوظ ہو، مکان کی وجہ سے محفوظ ہو، چوکیدار کی وجہ سے محفوظ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ ہو۔ جنگل میں کسی کا مال، راستے میں کسی کا مال گر گیا، گم ہو گیا، اب وہ کسی نے اٹھا لیا، چوری کر لیا، اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے، اس کا اپنا الگ طریقہ ہوگا، الگ حکم، حد نہیں لگے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مال مملوک، مال محفوظ کو اس بندے نے چھپ کر کے اٹھایا۔ اگر میرا مال میرے سامنے کوئی گن پوائنٹ پہ میرے سے لے لیتا ہے تو اس کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، اسی صورت کے شروع میں وہاں اس کا تذکرہ آ چکا ہے چند آیتیں پہلے۔ وہ ڈاکہ ہے، اس کی سزا اس سے بھی سخت ہے۔ اس کی 4 شکلیں تھیں جرم کی، اور چاروں کی سزائیں الگ الگ ہیں۔ مال مملوک ہو اور مال محفوظ ہو، اور اس بندے نے چھپ کر کے وہ مال لے لیا، اور نمبر 4، مالک کی اجازت کے بغیر لیا۔ اگر کسی طریقے سے مالک کی اجازت کا کوئی معاملہ ہے تو پھر بھی اس مال کے لینے میں چوری والی بات نہیں ہوگی، ہاتھ کاٹنے والی بات نہیں ہوگی۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ جس نے چوری کی، اب قرآن مجید کے اندر لفظ صرف السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، آگے یہ نہیں ہے کہ وہ مال کتنا ہے جو اس نے چوری کیا۔ اس کے لیے حدیث پاک کے اندر آیا، فقہا نے فرمایا کہ وہ 10 درہم، پہلے زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا، اس کو درہم کہتے ہیں، 10 درہم اس کے موجودہ لحاظ سے بنتے ہیں 2 تولے 7.5 ماشے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی جو مالیت بنتی ہے، مثال کے طور پر آج کا جو ریٹ ہے چاندی، اس لحاظ سے جو اس کے پیسے بنتے ہیں، اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی چوری کرے اور اس میں یہ 4 شرطیں ہوں
اور وہ ثابت ہو جائے، چاہے اقرار سے ثابت ہو چاہے شہادت شرعیہ سے ثابت ہو، تو پھر اس چور کے یا اس مرد چوری کرنے والے، عورت چوری کرنے والے کا پھر ہاتھ کاٹا جائے، دایاں ہاتھ ایک پونچے سے کاٹا جائے۔ اب یہ جو سزا ہے اس کا خطاب حکمرانوں کو ہے، میرے اور آپ کے عوام کا یہ کام نہیں ہے۔ جرم کی سزا ہم نہیں دے سکتے، تعزیر پنچایت لگا سکتی ہے، لیکن سزا جو حدود والی ہے وہ کام صرف اور صرف حکمران کا ہے۔ اس کے لیے عوام الناس کو اپنی مرضی کرنا، اپنی عدالت لگا لینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں جو لوگ بسا اوقات بہانہ کر جاتے ہیں، ہمارے کئی سارے لوگ دینی جذبہ اپنے آپ کو دکھاتے ہوئے، وہ جی حکومت چونکہ حدود نافذ نہیں کرتی لہٰذا ہم ہی اپنے علاقے میں اپنی جگہ میں ہم حد نافذ کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ حکومت نہیں نافذ کرتی، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ رہی ہے، تمہارا کام ہے حکومت سے یہی مطالبہ کرتے رہو، حکومت میں اسی کی کوشش کرتے رہو کہ حکومتی سطح پر یہ چیز آ جائے۔ اگر نہیں آتی تو وہ گناہ گار ہیں جو حکمران ہیں، وہ اللہ کے حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں، خدا کو جواب دیں گے۔ ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں خواہ اپنے میں لیں؟ اور یوں پھر یہ ہوگا کہ خانہ جنگی ہوگی، ایک دوسرے ہر بندہ دوسرے کو چور بنا کے کئی معاملات کرے گا، گلی کوچے میں فساد ہوگا۔ تو اس کا خطاب حکمرانوں کو ہے۔ یہ تو سزا ہے جو حد ہے ہاتھ کاٹنا، اس کے ساتھ یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جو اس نے مال چوری کیا ہے اس کا کیا کیا جائے، یہاں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر چوری کیا ہوا مال چور کے پاس موجود ہے پھر اس سے لے لیا جائے، اگر وہ مال ختم ہو گیا، استعمال ہو گیا، اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس پر مال کی ضمانت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن یہاں کہہ رہا ہے جزاء بما کسب، اس کے ساری کمائی جو اس نے گناہ کمایا اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، اس کے سارے فعل کی سزا یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹو اور مال کا جرمانہ ضمانت چٹی بھی الگ لو۔ ہاں اگر وہ حد سے بچ جائے گا، حد جو ہوتی ہے ہم 4 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی یا کسی ایک شرط میں شبہ آ گیا، تھوڑا سا بھی شک پڑ گیا، اسلام کا ایک مستقل اصول ہے الحدود تندرع بالشبہات، شبہ کی وجہ سے حد گر جاتی ہے، چاہے وہ حد زنا ہو، چاہے وہ حد سرقہ ہو، چاہے وہ حد قذف ہو، چاہے وہ حد شرب خمر ہو، تھوڑا سا بھی شبہ آ گیا تو شبہ سے حد گر جاتی ہے، پھر تعزیر لگے گی، حکومت وقت اپنے مناسب جو سزا سمجھے گی وہ دے گی، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا، لیکن بہرحال حد نہیں لگے گی۔ اور حد کے بارے میں پہلے بتا چکا تھا کہ حد کی سزا، اس کی مقدار، اس کی معیار یہ بالکل من جانب اللہ مقرر ہوتی ہے، اس میں حکومت وقت ہو یا نبی وقت ہو، علماء ہوں، کسی کو بھی اس میں ترمیم کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے میرے اللہ کا حکم ہے، جتنا میرے اللہ کا حکم ہے ویسے اتنا ہی سزا دینا ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ جتنا توبہ کر لے، جتنا معافی مانگ لے، وہ جس کی چوری کی وہ بھی معاف کر دے، تب بھی حد ساقط نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندے کا حق نہیں ہے۔ چوری کیا ہوا مال اگر اس کے پاس موجود ہے، جیسے اس نے چوری کیا تھا ویسا اس کے پاس موجود ہے، پھر تو وہ اس سے لے لیا جائے گا۔ اگر وہ مال کھا گیا، پی گیا، آگے پیچھے ہو گیا، اب اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کی ضمانت اس صورت میں نہیں آئے گی جس صورت میں اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ اگر ہاتھ نہیں کٹ رہا جیسے آج کل کا ماحول ہے تو پھر مال کی ضمانت بھی ہوگی، پھر جرمانہ بھی ہوگا، جو حکومت اور سزا مناسب سمجھے وہ بھی دے، اور ساتھ مال کی، چاہے وہ مال موجود ہو تب بھی وہ لے لیا جائے، وہ مال موجود نہ ہو تو اس کی چٹی چپاٹی ضمانت وہ اس سے لی جائے گی۔ یہاں چوری کا مسئلہ ہے، اس جگہ پر السارق والسارق پہلے مرد کا تذکرہ ہے پھر عورت کا تذکرہ ہے، اور جس جگہ پر زنا کا آتا ہے وہاں پر اللہ پاک نے اس سے الٹ کیا، پہلے عورت کا تذکرہ ہے پھر مرد کا تذکرہ ہے۔ الزانیۃ والزانی، اس کے اندر علماء نے
مختلف نکات لکھے ہیں کہ اگر چوری کا معاملہ آیا تو اللہ نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا، عورت کا تذکرہ بعد میں کیا، لیکن اگر بدکاری کا تذکرہ آیا، زناکاری کا تذکرہ آیا تو اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے جسمانی طور پر کمانے کے لیے قوی بنایا ہے، اس پر اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے اس کو قوت دی ہے، جسمانی طور پر کمانے کے قابل بنایا، کمانے کی صلاحیت دی، استعداد دی، لیاقت دی، پھر وہ چوری کرے، یہ نامناسب، یہ تو بالکل توقع نہیں بنتی۔ عورت تو کمزور ہے، ممکن ہے کہ وہ ایسی بے آسرا ہو جائے کہ اس کا کمانے والا کوئی نہیں، خود بھی کما نہیں سکتی اور وہ چوری پر مجبور ہو گئی، لیکن مرد کے لیے یہ عذر نہیں بنتا، اس لیے مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ کہ چوری کا جرم عام طور پر مردوں سے ہوتا زیادہ ہے بمقابلہ عورت کے، اور دوسری طرف جو وہ بدکاری زناکاری ہے اس میں مرد کو باہر اندر آنا ہے، جانا ہے، بازار ہے، شہر ہے، گلی ہے، کوچہ ہے، اڈا ہے، فلاں ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، مرد کو زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ اب جب زیادہ مواقع ملیں گے تو اس کے لیے زنا کے بدکاری کے مواقع زیادہ آتے ہیں، اس کے لیے بچنا مشکل ہے۔ لیکن عورت تو گھر کی شہزادی ہے، عورت تو گھر کی ملکہ ہے، عورت کو تو اللہ نے گھر کے اندر پردہ دیا ہے، پھر اس پر اللہ نے نگران بنائے ہیں۔ باپ ہے تو عورت کی عزت کا محافظ ہے، بھائی ہے تو عورت کی عزت کا محافظ ہے، بیٹا ہے تو عزت کا محافظ ہے، خامند ہے تو عزت کا محافظ ہے۔ چاروں طرف سے چار مردوں کی ڈیوٹی اللہ نے عورت کی عزت کی حفاظت پہ لگا دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ جرم کرتی ہے تو اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ مرد کے زنا کے جرم سے عورت کے زنا کا جرم بہت بڑا ہے، اور فطری طور پر بھی اللہ نے مرد کو جو حیا، عورت کو جو حیا اور شرم دیا ہے وہ بھی اس کے لیے زیادہ رکاوٹ ہے گناہ اور بدکاری سے بمقابلہ مرد کے۔ ان ساری حفاظتوں کے شرم و حیا بھی اللہ نے زیادہ دی ہے، اور حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے زیادہ کیا ہے، گھر میں رہنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، پردے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بھی عورت اگر بدکاری کی طرف جاتی ہے تو اس کا جرم بہت گندا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ وہاں پہلے فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، اے حکمرانوں صاحب اختیار، کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے ان کے کمائے ہوئے گناہ کی، نکال، عبرت کے۔ دو چار کے ہاتھ کٹ جائیں تو پھر کسی اور کو جرأت نہیں ہوتی، ایک دو کو چوک چوراہے پہ لٹکا دیا جائے تو معاشرہ سارا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نقال عذر و عبرت کے، تنبیہ اور خبردار کرنے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حق ہے، اس لیے اب بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اور جی ہم نے معاف کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا، تم اپنا مال معاف کر سکتے ہو، لیکن اس نے اللہ کا جو حکم توڑا ہے وہ تم معاف نہیں کر سکتے، اور اللہ سے تم زیادہ محبت پیار کرنے والے بھی نہیں ہو، اللہ سے تم زیادہ رحم دل بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس کے اندر ساری انسانیت کی جان مال کا تحفظ ہے، اس کے اللہ نے حکم دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اندر ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، عزیز ہے، وہ اپنے ہر حکم پر عمل کرا سکتا ہے، اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم بھی حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے۔ اس کے کسی حکم، کئی سارے بے دین لوگ وہ جی یہ تو وحشانہ حکم ہے، یہ تو بڑا سخت حکم ہے، یہ حدود تو بڑے ناقابل سے نہیں ہونا چاہیے، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جس اللہ نے مخلوق بنائی ہے اس اللہ کو کتنا پیار ہے، وہ ایک ایک پرندے سے کتنا پیار کرتا ہے، ناپاک درندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی کسی مخلوق کو تم بھوکے حالت میں کھلا دو اس کو کتنا پسند ہے، کسی مخلوق کو تم پانی پلا دو اس کو کتنا پسند ہے۔ ایک مکھی کو ایک عالم دین نے قلم کی سیاہی چوسنے دی، اسی بنا پر اللہ نے بخشش کر دی۔ بدکارہ عورت نے ایک کتے پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ نے ساری زندگی کے بدکاری والے جرم کو معاف کر دیا، اور ایک نیک عورت نے اگر ایک بلی پر ظلم کر دیا تو اللہ نے اسی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ کو مخلوق بڑی پیاری ہے، تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔
اس لیے اللہ کے سارے حکم حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل